یہ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا۔ قرآن پاک میں ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اور سنت مبارکہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ خوش الحانی سے سجا کر سوار کر خوبصورتی کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھا جائے۔ یہ ریکمینڈڈ ہے، یہ اچھا ہے، اس میں بہت زیادہ ثواب ہے، اور اس سے آپ کا ایک جو آپ کی نیت ہے، آپ کی انٹینشن ہے، آپ کا جو قرآن پاک کے لیے جذبہ ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ قرآن کو سوار کر خوبصورتی سے پڑھتے ہیں۔ مگر ایک ریالٹی کو ذہن میں رکھیے، تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا، زیر زبر پیش کی پہچان ہونا، مخارج کی ادائیگی کا طریقہ معلوم ہونا، یہ کسی حد تک اہم ہے۔ تجوید اور مخارج کے جاننے کے لیے جو ہم ایفرٹ کرتے ہیں، یہ یاد رکھیے کہ عرب کے لوگوں کی زبان عربی ہے۔ قرآن پاک جب عربی میں نازل ہوا تو اس پر زیر زبر پیش بھی نہیں تھے، یہ جو اعراب ہیں، یہ جو جزم ہے، یہ جو تشدید ہے، یہ سب نہیں تھے۔ عربیوں کی زبان تھی، ان کو ان اعراب کی، زیر زبر پیش کی کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، وہ اس کو بآسانی پڑھ سکتے تھے۔ جب قرآن پاک اللہ کے حکم سے دین پھیلتا گیا اور عرب سے عجم تک جا پہنچا، یعنی نان عربز جو عربی نہیں بولنا جانتے تھے، ان کو دشواری ہونے لگی، آسانی کے پیش نظر اس پر زیر زبر پیش، تشدید، جزم لگائے گئے، جو ہمیں رولنگ سکھائی جاتی ہے کہ زیر اور زبر اور پیش کو کیسے پڑھنا ہے، حروف کو آگے جوڑنا کیسے ہے، کہاں پر رکنا ہے۔ یہ رولنگز آپ کو جاننی چاہیے تاکہ تلاوت کرنے میں آسانی ہو۔ اب ہمارے یہاں کہا جاتا ہے اوہو آپ نے زیر زبر پیش غلط پڑھ دیے، معنی بدل گیا۔ معنی کہاں سے بدلا؟ آپ کو تو ویسے بھی معنی نہیں معلوم، آپ کو تو مطلب تو ویسے بھی نہیں سمجھ آ رہا، آپ نے تو ترجمہ نہیں بدلا، آپ نے الفاظ نہیں بدلے، لیکن درست پڑھنا ہے، صحیح پڑھنا ہے۔ مگر ان مخارج پہ جو تجوید پر ہمارے ہاں فوکس کیا جاتا ہے، اس کا ایک امپیکٹ جو لانگ ٹرم میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ تجوید پہ تو سب فوکس کر رہے ہیں، ہا قو ذال، یہ اس طرح ادا ہونے چاہیے، قرآن کو سمجھ نہیں رہے۔ ایک انگلش کا جملہ میں انگریزوں جیسے ایکسنٹ میں بولوں لیکن مجھے سمجھ نہ آئے کہ میں نے بولا کیا یہ بات صحیح ہے کہ ایکسنٹ کو فالو کریں، یا یہ بات زیادہ اہم ہے کہ اس کے مفہوم کو سمجھیں۔ قرآن پاک عمل کے لیے نازل ہوا، یہ غور و فکر کے لیے اتارا گیا۔ پہلی ترجیح آپ کی ہونی چاہیے تھی قرآن فہمی، اور دوسری ترجیح ہونی چاہیے تھی کہ میں کوشش کروں کہ اس کو میں صحیح ایکسنٹ میں پڑھوں۔ اب ہم پاکستانی ہیں، ہم اردو اسپیکنگ ہیں یا ڈیفرنٹ لینگویجز بولنے والے ہیں، ہم کبھی بھی عرب کے ایکسنٹ میں قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ ہمارے بہترین قاری ہیں، ماشاءاللہ بہترین ہیں، لیکن آپ عرب کے قاری سے جب انہیں کمپیئر کرتے ہیں تو بالکل الگ ایکسنٹ ہے، الگ طریقہ ہے۔ تو ہم انگریزوں جیسی انگلش نہیں بول سکتے، جس کی جو فرسٹ لینگویج ہے، جو اس کی زبان ہے، ہم ایفرٹ تو کر سکتے ہیں کہ اس کے کلوز ہو جائیں، لیکن بالکل اس کی طرح نہیں ہو سکتے۔ تو مجھے سم ٹائمز یہ نظر آتا ہے کہ تجوید میں تو سب الجھے ہوئے ہیں، مفہوم کی پرواہ کسی کو بھی نہیں ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب آپ کسی قاری صاحب سے کہتے ہیں کہ ذرا ہمارے بچے کو ترجمے سے سمجھا دیں، تو وہ کہتے ہیں مجھے تو خود ترجمہ نہیں آتا۔ قرآن پاک انہوں نے حفظ بھی کر لیا، قرات بھی بہترین ہے، مگر ترجمہ نہیں ہے۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دوسرے میری اس بات کو سمجھ پائیں گے یا نہیں، صرف کوشش یہی ہے کہ مفہوم کو سمجھیں۔ سم ٹائم کوئی غلط ایکسنٹ میں بھی بولتا ہے، لیکن جب وہ کمیونیکیٹ کر پاتا ہے تو آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ اور اگر میں اچھے ایکسنٹ میں بولوں اور آپ کو میسیج ہی نہ پہنچے تو پھر میرے اس ایکسنٹ سے آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ تو پہلی ترجیح قرآن پر غور و فکر ہے جو اللہ کا حکم ہے، اور دوسری ترجیح ہونی چاہیے بہترین اور خوش الحانی کے ساتھ پڑھنا۔ عرب کو خوش الحانی سے پڑھنے کا حکم اس لیے دیا گیا تھا کہ سمجھتے تو وہ تھے ہی، کہا گیا خوبصورتی پر توجہ دو، ادائیگی پر توجہ دو۔ ہمارے لیے واجب ہے کہ ہم اس کے مفہوم کو سمجھیں، اس کے بعد اگر آپ کو وقت مل جائے، توفیق ہو جائے، اسباب مہیا ہو جائیں، تو پھر آپ اس کے تلفظ کو بھی عرب کے انداز میں پڑھنے کی کوشش کیجیے۔